الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يسأل فيه الماء وعافيته يوم سيسوق وهو حرم الله عليه الجنة. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج اس کتاب کی 40 احادیث مکمل ہو رہی ہیں اور کل سے انشاءاللہ العزیز عشرہ ذی الحجہ ورکشاپ کا آغاز ہوگا. پہلے بھی آپ محبت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، گفتگو سماعت کرتے ہیں. آئندہ آنے والے 10 ایام یقیناً بہت ہی زیادہ قیمتی، فضیلت والے اور برکت والے ایام ہیں. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ بقیہ ایام کی بنسبت بالخصوص ان ایام کے اندر سنجیدگی اختیار کریں اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کریں، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وقف کریں. تو اس حدیث مبارکہ کا بنیادی عنوان یہ ہے کہ دھوکے باز حکمران پر اللہ رب العزت نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے. آج ہمارے زمانے میں عہدوں کا لالچ اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے. امارت حاصل کرنے کے لیے، عہدہ حاصل کرنے کے لیے، ذمہ داری حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام ہم اپناتے ہیں جس کی شریعت نے مذمت کی ہے، اور اگر وہ عہدہ مل جائے اس کے بعد اپنے متعلقہ افراد کے ساتھ وعدے اس قدر ہوتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ صبح ہوتے ہی میرے سارے کے سارے کام ہو جائیں گے، میری ضروریات پوری ہو جائیں گی. اور جھوٹ، دغا بازی، دھوکے بازی اس سلسلے میں اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم جائز سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اور قطعاً ہمارے دلوں میں اس بارے میں قباحت بھی پیدا نہیں ہوتی کہ میں جو اپنی زبان سے بول رہا ہوں اگر اس کے مطابق میں نے اپنا عمل سر انجام نہ دیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایسا حکمران شخص جس نے کسی بھی علاقے کی، قوم کی امارت حاصل کی، حکمرانی حاصل کی، اور وہ اس حال میں مرتا ہے گویا کہ وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی رعایا کے ساتھ خیانت کیا کرتا تھا اور ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتا تھا. پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس کا یہ عمل اتنا شدید اور کبھی ہے کہ اگر یہ اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ رب العزت نے اس ظالم انسان پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے. اور جنت کو حرام تو قرار دیا ہی ہے، لیکن مزید سزا یہ ہے کہ جب تک اس کی سزا مکمل نہیں ہوگی اس وقت تک اسے جنت کی خوشبو تک بھی میسر نہیں آئے گی، یعنی ہر اعتبار سے اسے دوری نصیب کر دی جائے گی. اس حدیث مبارکہ کا قطعاً یہ معنی اخذ کرنا مناسب نہیں کہ اس حدیث مبارکہ کو صرف حکومتی سطح پر حکمرانوں کے ساتھ ہی خاص کر دیا جائے،
نہیں، بلکہ اس حدیث مبارکہ کے اندر عموم ہے کہ کوئی بھی شخص خواہ وہ کسی ادارے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، خواہ وہ کسی اسکول کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، کسی فیکٹری کی، کسی علاقے کی، کسی اسمبلی کی، کسی بھی اعتبار سے وہ ذمہ داری قبول کرتا ہے، اگر وہ کما حقوق اس ذمہ داری پر فرائض سر انجام صحیح نہیں دیتا، ذمہ داری جو تقاضے ہیں اس کے پورے نہیں کرتا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ ہر اس شخص میں صادق آتی ہے۔ اور مزید صحیح مسلم کی روایت کو ساتھ بنا لیا جائے تو اتنا شدید معنی ہے، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مومن ذمہ داری قبول کرنے کے بعد لوگوں کی حاجات ضروریات پوری نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کی زندگی کے اندر، اس کے کاموں کے اندر سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کی ضروریات کو پورا بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اوپر ذمہ داران ہیں حکومتی سطح پر، رعایا پر ظلم، رعایا کے ساتھ زیادتی اور چوروں کے حوالے کر دینا ان کا شیوا عام بن چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اپنی رعایا کے وہ حقوق ادا نہیں کرتے۔ اسی مناسبت سے ان کے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی کبھی پورا ہونے کا نام نہیں لیتی، دن بدن خواہشات بڑھتی جاتی ہیں، ضروریات بڑھتی جاتی ہیں جو پورا ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آپ علیہ السلام کے پاس جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے کسی علاقے کا گورنر یا کسی علاقے کی ذمہ داری کیوں نہیں سونپ دیتے؟ آپ علیہ السلام نے اتنا خوبصورت جواب دیا، کندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا ابو ذر آپ کمزور ہیں، انک ضعیف، آپ کمزور ہیں، اور ذمہ داری کو قبول کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ ذمہ داری اگر آپ کو مل جاتی ہے اور وہی ذمہ داری جو آپ خود قبول کرتے ہیں، کسی کے کہنے پر نہیں ملی بلکہ آپ خود قبول کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ انسان خود ذمہ داری کو قبول کر لے پھر اس کے تقاضے پورے نہ کرے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس شخص کی طرف نظر رحمت کے ساتھ نہیں دیکھیں گے۔ ایک ذمہ داری وہ ہے جو لوگوں کی طرف سے آپ پر مسلط کر دی جائے اور آپ بھرپور انداز میں محنت کرتے ہیں، تقاضے پورے کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی مدد حاصل ہو جاتی۔ لیکن اب وہ شخص ہے جس کو ذمہ داری بظاہر نہیں ملتی، خود تقاضا کرتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے، پھر اس ذمہ داری کا حقوق بھی ادا نہیں کرتا، تو اس آدمی کے بارے میں بڑی سخت وعید اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنائی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی سیکٹر میں آپ رہے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عہدہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، درمیانہ ہو، یہ تقاضا نہیں کرتا، آپ کا کام تقاضا نہیں کرتا، تقاضا یہ کرتا ہے کہ آپ اپنے کام کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، اپنے ادارے کے ساتھ کتنا مخلص ہے، ادارے کی سہولیات آپ لے رہے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ کیا دے رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جمیع احادیث کو اس موضوع کے ساتھ ملا لیا جائے تو آج کے تناظر میں ہم سب بھی مجرم شمار ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے مجھے اور آپ کو ہر وقت کلمہ خیر کے ساتھ ساتھ کلمات استغفار اپنی زبان پر جاری رکھنے چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ذمہ داری مل جائے احسن طریقے کے ساتھ، یہ بھی خوبصورت بات ہے، لیکن محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے تو اللہ رب العزت کی مدد بھی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، اور اسی کوشش کی بنا پر بھی اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی کامیاب کر دیں گے اور آخرت کی منزلوں میں بھی کامیاب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور سنایا مجھے وہ آپ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔